وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ آج کا موضوع ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 28، لفظی ترجمہ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھجوایا الا مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، بشیرم و نذیرہ، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور تھوڑا سا غور فرمائیے۔ ما ارسلناک، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حیثیت بتائی جا رہی ہے سامعین کرام، اور میں آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی جو بھی آیت پڑھیں اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں، اور یہ آیت جہاں نزول کے وقت کے لوگوں کے لیے تھی اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ترجمہ آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، ہم اللہ تعالیٰ نے یعنی اس حیثیت میں کہ ان کو خوشخبری دینی ہے اور ان کو ڈرانا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم نے یعنی ہم اپنی بات کرتے ہیں، آج کا معاشرہ اور میں آپ ہم سب، اس میں اب یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے لیے کہ حضور کی جو حیثیت ہے، کیا ہم نے جو خوشخبری حضور نے ہمیں سنائی ہے وہ ہم نے سن لی ہے؟ جو ڈر سنایا ہے جس چیز سے آیا وہ ہم نے سن لیا ہے؟ تو یہ دو باتیں جو ہیں یعنی دیکھیں، ایک اور آیت سورہ احزاب کی ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ میں نے اے رسول، اے نبی، آپ کو میں نے نمونہ گواہ بنا کے بھجوایا ہے، اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور روشن چراغ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ بشیر اور نذیر، دیکھیں ہمیں بشارت یا ڈر، اب یہ دیکھیں کہ یہ
تھوڑی سی آپ اس پہ توجہ کریں کہ ہم کس قدر ہم لوگ دھوکے میں پڑ گئے. خوشخبری اور ڈر. اور میں اگر مضمون اس طریقے سے شروع کروں سامعین کرام کہ ہم لوگ دنیا کے ظاہر پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ دنیا ہی ہماری اصل ہے اور دنیا ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کی جگہ ہے. یعنی دھوکے میں پڑ گئے. اور ایسا دھوکہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ولا تغرنکم الحیات الدنیا. تو دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو یہ حیات دنیا جو ہے اس کا ظاہر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز. سامعین اکرام تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے. اب یہاں جہاں تک تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یعنی خوشخبری دینے والا یا ڈر سنانے والا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا آخر کیا تصور ہے خوشخبری کے بارے میں. اور یہ میں نے مضمون آپ کو شروع کیا بھی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. ظاہر کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ تو اصل زندگی ہمارے نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصلی زندگی تو آخرت کی ہے. وہ آخرت دیکھیں ہماری یعنی یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے سامعین کرام میرے سامعین کو کہ انسان جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہری جو ہماری یعنی جو ہمارے پاس یعنی ہم اس وقت ایک جسم میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی بعض روحوں کو مردوں کا جسم دے دیا ہے اور بعض کو جو ہے وہ عورتوں کا جسم دے دیا ہے. یہ ہماری دنیاوی ضروریات ہیں. نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے، تقسیم فرما دی ہے. بہرحال لیکن روح میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے. ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. پھر جو دنیاوی حالات ہیں ہمارے یہ ہمارے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جو ضروریات ہیں تو اس کی حیثیت صرف ضرورت کی ہے اور اس کی حیثیت مقصد کی نہیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے اور ظاہر پہ جو ہے ہم نے دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ ہمارا جو ظاہر ہے وہی اصل ہے. جو ظاہر ہے ہمارا وہی اصل ہے. تو یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں. تو جب آپ کو یہ دھوکہ لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ بات جو ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے سامعین کرام. اور مشکل ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ جو حقیقت ہے اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں. یعنی حقیقت سے پھر آپ کی نظر ہٹ جاتی ہے. جس طرح کہ آج ہم نے باطن کو بلا دیا ہے، اپنے آپ کو بلا دیا ہے، اپنے اللہ کو، اپنے مالک اور مولا کو بلا دیا ہے، اپنے پیارے نبی معزز مکرم نبی کو بلا دیا ہے، ان کی حیثیت کو بلا دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو کچھ آج کل ظاہر طور پہ ہم نے دین کا ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہر شخص اپنی مرضی جینا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے نہیں جینا چاہتا. کیا آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں ان کا کیا قبلہ اور کعبہ ہے جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان کا من حیث القوم آپ کو میں بتاؤں ہمارا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی منزل ہی نہیں ہے. جو ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے نام پہ دیا تھا اور ہم نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا اس وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو تو ہم بھول گئے. اب بعض ایسی خبریں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ قائد اعظم جو ہے وہ تو سیکولر پاکستان کا سوچ رہے تھے اور وہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے سامعین کرام. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے. دیکھیں دھوکے والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا ادراک ہو اور حقیقت آپ کے سامنے ہو اور حقیقی یعنی ہر چیز کے متعلق جو آپ فیصلہ کریں
تو وہ آپ کا حقیقت پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی حقیقت کو مد نظر رکھے۔ بہرحال میں یہاں بات ہو رہی ہے بشیر اور نذیر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت بشیر اور نذیر۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی کو اپنی اصل سمجھ لیا ہے، اور یعنی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، دنیا ہی کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ خوشخبری جو ہے وہ ہمیں یعنی وہ لگتی ہے، دنیا کی کامیابیاں جو ہیں، مال بٹورنا وغیرہ، یہ ہمیں خوشخبری لگتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی کوئی خوشخبری ہے؟ اب وہ خوشخبری ان کی نظر میں یہ ذلیل دنیا کے متعلق ہوتی ہے کہ یہ ذلیل دنیا تمہیں حاصل ہوئی ہے کہ نہیں حاصل ہوئی، یا اس کا کوئی بند کھلا ہے کہ نہیں کھلا۔ تو بات یہ ہے سوچ کا فرق ہوتا ہے سامعین کرام۔ بعض لوگوں کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ خوشخبری بھی پھر آپ ان کے منہ سے جب سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی کسی خوشخبری کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، یہ میں آپ کو ایک اجتماعی سوچ ہماری بن گئی ہے سامنے کا، کہ ظاہر دنیا پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور ظاہر دنیا ہی کی کامیابی کو، یہ کامیابی کیا ہے؟ کیا کامیابی ہوگی؟ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر جمع ہو جائیں تو یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہے۔ یہ دنیا جتنی بھی حاصل ہو جائے تو یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور سب کچھ آپ کا چھوڑ کے آپ چلے جاؤ گے تو پھر اس کا کیا فائدہ کہ آپ اس پہ فریحو بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے گلہ بھی کیا ہے کہ یہ تو ظاہر دنیا پر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک عارضی سامان ہے، عارضی فائدے کا سامان ہے، تو ایسی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے سامنے کا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، نمبر ایک بات یہ ہے تمام لوگوں کے، اب وہ تمام میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں سامنے کرام، ہر شخص اس آیت کا مصداق ہے۔ کافۃ للناس، تمام لوگ، ظاہر ہے کہ جو بھی روح آتی ہے سامنے کرام وہ ایک خاص مقصد لے کے آتی ہے، اور اس کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر روح کی ایک ہی منزل ہے، کیا؟ اللہ۔ اب جو روح بھی آتی ہے ان کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ایک دعوت دینے والی ہے، داعین الی اللہ کی حیثیت ہے، جو سب سے پہلی حیثیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں یہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈر سنانے والے ہیں، کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا، اللہ کے رسول ان کو اس کے خراب انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وہ ہوئی تھی، یعنی جو پہلا انذار تھا، کوہ صفا پہ چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی اللہ کے احکامات کے نافرمانی کی صورت میں تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اس سے ڈر کے تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور سب سے پہلے ڈرایا کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر متوجہ ہونے والا ہے، اور وہ آ گیا۔ 23 سال بعد جو ہے آپ سامعین کرام دیکھیں، 23 سال سے پہلے 13 سال یہ اور 8 سال 13 سال مکے کے، اور 21 سال بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ سب مشرک جو ہے تتر بتر ہو گیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھاگ گئے، تو وہ عذاب تو آ گیا ان پہ، یعنی مشرکوں پہ وہ عذاب آ گیا، درجہ بدرجہ آتا رہا۔ پہلی جو تھی وہ بدر میں ان کو شکست ہو گئی، 70 جو کافر ہے وہ مردار ہو گئے صاحب نکلام۔ تو دیکھیں ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ایک یہ مضمون اس میں محسوس کریں تمام لوگوں کے لیے، اور پھر میں ہوں آپ ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں ظاہری زندگی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور اخروی زندگی
یعنی جو ہمارا باطن ہے. سامعین کرام تھوڑا سا میں اگر یہ الفاظ کی ترتیب بدل دوں اور آپ کو ایک نئے انداز سے میں یہ بات پیش کروں، یعنی ہم ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے، ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا. آپ دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس ظاہری کی اس کے والدین کو اس کی ظاہری کی فکر کھائی جاتی ہے. میرا بچہ کھاتا نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ظاہری کی فکر ہوتی ہے اس کی. یہاں تک کہ وہ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے پھر آپ یعنی اس کی اسکولنگ کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اسکولنگ کہاں ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح کریں گے. پھر اس کے لیے ہر والدین اچھے سے اچھے اس کی اسکولنگ کرنا چاہتا ہے. پھر اس کی ہوم ورک کے بارے میں آپ والدین کتنے متوجہ ہوتے ہیں. یہ سب آپ اس بچے کے ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، اور حقیقت میں آپ نے خود بھی اپنے باطن کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، بچے کے بھی جو باطن ہے وہ آپ نے بھلا دیا ہے. یہ ایک عام المیہ ہے ہمارے معاشرے کا سامعین کرام. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اس کا تو ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ یعنی ہمیں ہمارا مقصد بتانے والے کون ہیں یا اس کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں؟ وہ رسول کی ذات ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ایک روشن چراغ ہیں. اب یہ ان حیثیتوں سے ہم حضور کو یاد نہیں کرتے سامعین کرام. حضور کا نام زیادہ سے زیادہ آپ عید میلاد میں منا لیتے ہیں یا نعت خوانی کی محفلیں. اس سے زیادہ آپ کا کیا رویہ ہے حضور کے بارے میں؟ آپ کا کیا خاص وہ ہے؟ تو کوئی خاص نہیں ہے. ہم تو رسول کو اپنے پہچانتے بھی نہیں ہیں، یعنی پہچان ان کی حیثیت کو بھی ہم نہیں پہچانتے. تو پہلی حیثیت جو ہے حضور کی بشیر و نذیر کی ہے، پھر دعوت دینے والے کی ہے، منزل کی طرف منزل کو بتانے والے، منزل کی طرف دعوت دینے والے کی ہے، اور پھر ایک عملی نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے. تو بہرحال سامعین کرام یہ ایک آیت ہے، مختصر ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ مضمون ہے. اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم بھی متوجہ ہیں، یعنی حضور کی ذات کی طرف، اپنے رسول کی ذات کی طرف ہم بھی متوجہ ہیں؟ آیا ہم نے وہ پیغام، وہ میسج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، کیا ہم نے اس دعوت کو سمجھ لیا ہے اور قبول کر لیا ہے؟ کیا اللہ کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے زندگی کی؟ کیا ہم اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام سوچنے اور سمجھنے کی. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا بشیر اور نذیر کی. یہ نظریہ جو ہے بدلنا چاہیے سامعین کرام. دھوکے سے باہر آ کے، اور ایک خیالی دنیا جو آپ نے آباد کی بھی ہے ظاہر کے متعلق، یعنی دیکھیں آپ میرے آپ کے یعنی عام لوگوں کے کچھ ڈریمز جو خواب ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ خواب ہمیشہ ہمارے اکثریت کے ہمارے ظاہر کے متعلق خواب ہوتے ہیں. جو خواب ہم نے سجا کے رکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ظاہر کے بارے میں. آپ بچوں کے اسکول میں چلے جائیں، 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت یا جو بھی، تو آپ بچوں سے پوچھیں، ایک بچے سے پوچھیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک وزٹ، ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ پوچھیں کہ بھائی بڑے ہو کے تم نے کیا بننا ہے؟ اب ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جو ہے جو ان کو گھٹی پلائی گئی ہے مختلف جماعتوں کے، 5ویں 6ٹھی کے، تو بس وہی یعنی وہ تو 10 سال کا بچہ ہے 5ویں جماعت کا، وہ آپ کو وہی سبق سکھائے گا. میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے فوجی بننا ہے، میں نے سپاہی بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے یہ ڈاکٹر بننا ہے. جو والدین نے ان کو گھٹی پلائی ہے، اور وہ گھٹی ظاہر کے متعلق ہوتی ہے. یعنی کتنا بڑا ایک دھوکہ ہے سامنے کا. یہ تو دیکھیں ظاہری تعلیم ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ بچوں کو جس نہج پہ تیار کرتی ہیں کہ بچے 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 پڑھو، ہوم ورک کرو، محنت کرو اور ادھر ادھر وقت مت ضائع کرو، یہ سارا آپ ظاہر کے متعلق اس کو آپ درس دے رہے ہیں. یہ ایک خطرناک چیز ہے. بہرحال ہم نے خود بھی آخرت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں،
اور حقیقت میں ہم اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے میں نے آپ کو بھجوایا. نمبر 1، اس بات کو آپ محسوس کریں. سامعین کرام، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اربوں مسلمان ہیں اور بس ان کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہیں. نہیں، حضور کی ذات میرے لیے ہے، میرے لیے آئی ہے. میں بھی تو ایک روح ہوں، میں بھی تو ایک جسم میں رہتا ہوں، میرے لیے آئی ہے. مجھے ڈر سنانا ہے، مجھے خوشخبری دینی ہے. قرآن میرے لیے ہے، سنت میرے لیے ہے. یہ اس طریقے سے میں نے سوچنا ہے. تو بشیرم و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، یعنی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خوشخبری اور ڈر یہ ہمارے باطن کے متعلق ہے، یعنی ہماری باطنی زندگی کی. باطنی زندگی خوش و خرم اور خوشحال گزرے گی، دنیا کی بھی. یہ خوشخبری ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی پھر خوشخبری ہے سامنے کرام، لیکن وہ خوشخبری باطنی ہے کہ ہمارا باطن اچھا ہو جائے گا. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس کا سوال نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ایک اچھی زندگی میں اسے عنایت فرماؤں. تو اچھی زندگی سامعین اکرام کیا ہے، آپ کو یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ اچھی زندگی ہے کیا. اچھی زندگی ایک روحانی پرسکون اور پرسکون زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ دنیا میں ہماری ایک اچھی زندگی ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی. ہم جو یہ ربنا آتنا فی الدنیا میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں. دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ یہ روپیہ، پیسہ، مال، دولت، اقتدار نہیں ہے بھلائی ہے سامنے کرام. یہ تصور ختم کر دیں کہ دنیا کی بھلائی بس یہ ہے کہ بہت سارے پیسے ہوں، چلتا کاروبار ہو، بہت بڑا عہدہ ہو یا سیٹ ہو. ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں نا، یہ بھلائیاں نہیں ہیں سامنے کرام، یہ آزمائشیں ہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بھلائیاں یہ ہیں کہ آپ کی روح باطنی زندگی اچھی ہو جائے. باطنی زندگی. اور دیکھیں سب سے اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی ہے، باطنی زندگی. یعنی سب سے زیادہ حسنہ جو ہے وہ حصہ جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اور میں آپ کو یہ بات جو بتا رہا ہوں اس میں آپ یہ بات بھی غور کریں کہ 2 دن یعنی 3 دن مسلسل ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا. یعنی ظاہری حیثیت تو ان کی ایسی نہیں تھی، کوئی لمبے محلات تو ان کے نہیں تھے یا پیسوں کی ایسی ریل پیل وغیرہ، اور نہ انہوں نے کبھی مانگا. انہوں نے تو کہا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے دے تاکہ میں کھا لوں اور تیرا شکریہ ادا کروں، دوسرے دن مجھے نہ دے اور تاکہ میں صبر کروں. اللہم احینی مسکینم و امتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین کی حالت میں آپ زندہ رکھ، اور میری موت اختتام جو ہے ظاہری زندگی کا وہ مسکین کی حالت میں ہو، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرا جو دوبارہ جی اٹھنا ہے وہ مساکین کی زمرہ. تو دعائیں تو ان کی یہ تھیں. ہماری دعائیں کیا ہیں یہ آپ کو معلوم. بہرحال حضور کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے؟ بشیر و نذیر. یہ کب ہوگی؟ جب ہم باطن کو ظاہر پہ ترجیح دے دیں گے اور باطن کی طرف رخ پھیر لیں گے، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں گے. تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں خوشخبری، ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے خوشخبری بھی دی ہے، قرآن میں بھی خوشخبریاں ہیں سامعین کرام. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، یعنی باطن کو بھلا کے ظاہر کے لیے جیتے رہے، تو پھر خوشخبریاں نہیں ہیں. دنیا میں بھی خوشخبری کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ اچھی طریقے سے سامعین کرام نوٹ کر لیں.
آخرت میں پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ایسا یہ ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے قدم اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ میں اور آپ شامل ہیں کہ نہیں، یعنی ہمیں کیا معلوم ہے کہ حضور کس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، کس طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، کس چیز کی خوشخبری، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے سامنے کرم۔ لیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ یہ معلومات ہمیں ہونا چاہیے کہ رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، اور وہ ہمیں کس چیز کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، کس چیز سے ڈرا رہے ہیں، اور کس چیز سے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیجئے۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو بھجوایا ہے تمام نوع انسانی کے لیے، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اس بارے میں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ We sent you only universally to all people, a herald and warner, but most people do not know۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔